السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست قطر کی آواز اردو ریڈیو سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ مہوش خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سمو امیر نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ منصوبہ بندی اور شماریات کی اتھارٹی نے متعدد اشاروں کے کلسٹر سروے کے حتمی نتائج کے اعلان کے لیے اس سال کے اختتام کی تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ سوڈان اور پاکستان کے لیے قطر کی فوری امداد مہیا کر دی گئی ہے۔ اور تنظیم اسلامی تعاون نے فوڈ سیکیورٹی کے لیے دوحہ کی کوششوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام خادم الحرمین کے مرشد ڈاکٹر ترکی بن محمد بن سعود الکبیر آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن احمد آل ثانی نے بھی برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام خادم الحرمین کے مرشد ڈاکٹر ترکی بن محمد بن سعود الکبیر آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام خادم الحرمین کے مرشد ڈاکٹر ترکی بن محمد بن سعود الکبیر آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ منصوبہ بندی اور شماریات کی اتھارٹی نے متعدد اشاروں کے کلسٹر سروے کے حتمی نتائج کے اعلان کے لیے اس سال کی چوتھی سرمائی کے اختتام کی تاریخ کی توقع کا اظہار کیا ہے۔ منصوبہ بندی اور شماریات کی اتھارٹی میں اعداد و شمار، سروے اور شماریات کے طریقوں کے ادارے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جناب سعود مطر الشمری نے قطر نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ سروے کا مقصد مرکزی انڈیکس کے درست اعداد و شمار جمع کرنا ہے جو قطر میں بچوں اور خواتین کی صورتحال کی ایویلیوشن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جناب سعود الشمری نے مزید بتایا کہ کلسٹر سروے کا مقصد زچگی اور بچپن کے اہم اشارے معلوم کرنا ہے جو پائیدار ترقی کے مقاصد میں شمار ہوتے ہیں۔ قطری ہلال احمر سوسائٹی نے سوڈان کے موجودہ حالات میں ضرورت مندوں اور متاثرین کو صحت کے شعبے کی امداد فراہم کرنے کا اظہار کیا ہے تاکہ سوڈانی عوام وہاں جاری لڑائی کی وجہ سے انہیں درپیش مشکل حالات کا مقابلہ کر سکے۔ قطری ہلال احمر سوسائٹی نے بتایا ہے کہ وہ اس وقت پناہ کے مراکز میں جمع بے گھر افراد کو دوائیں اور دوسری طبی سہولتیں فراہم کر رہی ہے اور اس نے الجزیرہ ریاست کے وط مدنی تعلیمی اسپتال میں فارمیسی کا ایک یونٹ کھول دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے بے گھر افراد کو مفت دوائیں فراہم کی جا سکیں۔ اس نے بتایا کہ شہر وط مدنی کے 49 پناہ گاہی مراکز میں موجود 300 سے زیادہ بے گھر خاندانوں کو فارمیسی کی سروسز فراہم کی جا رہی ہیں۔ قطری ہلال احمر نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ حمد میڈیکل کارپوریشن کے تعاون سے سوڈان کے متعدد اسپتالوں اور معدے کی بیماریوں کے مراکز میں نظام انہضام کے 10 انڈوسکوپس بھی فراہم کرے گی۔ بھائیوں اور دوستوں کی انسانی امداد کے قطری منصوبوں کے مطابق قطر چیریٹی نے پاکستان میں آنے والے سیلابوں سے متاثر ہو جانے والوں میں بچاؤ کی امداد تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ ان کی پریشانیاں کم کی جا سکیں اور ان کی روزانہ کی بنیادی غذائی ضرورتیں پوری کی جا سکیں۔ اس نے بتایا کہ خیبر کے علاقے میں اس کی ٹیم نے 100 سے زیادہ خیمے
400 سے زیادہ فوڈ باسکٹس اور تقریباً 2000 ایسے بیگز تقسیم کیے ہیں جن میں سردی سے بچاؤ کے لیے چادریں اور لباس وغیرہ رکھے گئے ہیں، اور اس وقت تقریباً 15,000 بیوائیں، یتیم، اپاہج، بے گھر افراد اور ایسی فیملیز اس امداد سے استفادہ کر چکی ہیں جن کی نگہداشت کی ذمہ داریاں خواتین اور عمر رسیدہ افراد ادا کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ قطر چیریٹی نے بلوچستان صوبے کے 3 علاقوں میں 1,600 سے زیادہ فوڈ باسکٹس تقسیم کی ہیں جن سے 11,000 سے زیادہ افراد مستفید ہوئے ہیں۔ قطر چیریٹی کی طرف سے خیبر اور بلوچستان کے علاقوں میں تقسیم کی جانے والی اس امداد کا وہاں کے باشندوں اور سرکاری حلقوں کی جانب سے وسیع تر خیر مقدم کیا گیا ہے۔ بھائیوں اور دوستوں کی انسانی مدد کے قطری کرداروں کے ساتھ ساتھ فوڈ سیکورٹی کے ہدف کی تکمیل کے لیے بھی قطر کی کوششیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ فوڈ سیکورٹی کی انسانی تنظیم نے فوڈ سیکورٹی کے لیے قطر کی کوششوں کا ذکر کیا ہے۔ فوڈ سیکورٹی کی اسلامی تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل یرلان بائیڈولیٹ اٹلی کے دارالحکومت روم میں فوڈ سسٹمز کی دوسری سربراہی کانفرنس کی سائیڈ لائن میں ایک بیان دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فوڈ سیکورٹی کا اسلامی مسئلہ تنظیم اسلامی تعاون میں زیر بحث آنے والے اولین اہمیت کے مسائل میں شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی افراتفری اور موسمیاتی تبدیلیاں ان ملکوں کی فوڈ سیکورٹی کے لیے نمایاں خطرات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مراکش کے فرمانروا شاہ محمد ششم نے کہا ہے کہ مراکش اور الجزائر کے تعلقات مستحکم ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ مزید بہتر ہو جائیں۔ شاہ محمد ششم نے برسر اقتدار آنے کی 24ویں سالگرہ کے موقع پہ اپنے خطاب میں کہا کہ ہم اپنے الجزائری بھائیوں کو، وہاں کی قیادت اور عوام کو ایک مرتبہ پھر یقین دلاتے ہیں کہ مراکش ان کے لیے کبھی بھی شر اور برائی کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات معمول پر آ جائیں گے اور ان کے درمیان سرحدیں کھول دی جائیں گی۔ قابض اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ القدس کے شمال میں واقع قصبے الرام پر چڑھائی کر دی ہے، جس کے نتیجے میں وہاں مقابلے شروع ہو گئے اور ان میں قابض فورسز نے ساؤنڈ بم اور اشک آور زہریلی گیس کے شیل پھینکے ہیں۔ اسے قبل قابض اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر الخلیل میں فلسطینیوں کے گھروں پر چھاپے مارے تھے اور بیت اللحم میں ایک نوجوان کو اس کے گھر کی عمارت مسمار کر دینے کے بعد گرفتار کر لیا۔ ادھر غزہ کی پٹی میں قابض اسرائیلی بحریہ کی کشتیوں نے غزہ کی پٹی کے شمال میں واقع سمندر میں فلسطینی ماہی گیروں کی کشتیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ سلامتی کونسل میں فلسطین کے مندوب ریاض منصور نے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے طریقے تلاش کیے جائیں جن کے ذریعے اسرائیل کو یہودی بستیوں سے متعلق بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی سے روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اسرائیل سزاؤں سے محفوظ ہے وہ مقبوضہ علاقوں میں یہودی بستیاں بناتا چلا جائے گا۔ عراقی وزارت بجلی نے بتایا ہے کہ بصرہ کی گورنری میں البکر سیکنڈری کنورژن اسٹیشن میں آگ بھڑک اٹھی ہے، جس کے نتیجے میں وسطی اور جنوبی علاقوں کو ملانے والی برقی لائن ٹوٹ گئی۔ اس وزارت نے بتایا ہے کہ متعدد گورنریوں میں بجلی کا سسٹم ناکام ہو جانے کی وجہ وسطی اور جنوبی گورنریوں کو ملانے والی لائن کی فنی خرابی ہے۔ اس نے بتایا کہ پورے ملک میں بجلی بند ہو جانے کے کئی گھنٹوں کے بعد اب بجلی کی سپلائی بتدریج بحال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ دریس نے صلاح الدین گورنری میں سیکورٹی کے ایک ذریعے نے انکشاف کیا ہے کہ اس گورنری کے سرحدی علاقوں میں بجلی کے 3 ٹاورز دھماکوں سے اڑا دیے گئے ہیں۔ سوڈان کے دارالحکومت الخرطوم میں سوڈانی آرمی اور RSF کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں، جبکہ RSF نے الخرطوم کے جنوب میں ایک حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ وہاں موجود بختر بند فوج کے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی آرمی کی توپوں نے دارالحکومت کے جنوب میں پریس کالونی میں واقع النہدہ کالج کی عمارت میں موجود RSF کے گروپوں پر گولہ باری کی ہے،
جس میں عینی شاہدوں کے مطابق کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ سیاسی سطح پر سوڈانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سوڈانی فوج کا وفد اس وقت جدہ مذاکرات میں شرکت کے لیے تیار ہوگا جب سعودی اور امریکی ثالثی ان رکاوٹوں کو دور کر دے گی جو ان مذاکرات کو جاری رکھنے کی آڑے آ گئی تھیں۔ مغربی افریقہ کے ملکوں کا اقتصادی گروپ ایکوس آج اتوار کے روز دارالحکومت ابوجا میں اپنا ایک اجلاس بلا رہا ہے، جس میں نائجر میں آنے والی فوجی انقلاب میں صدر محمد بازوم کی حکومت کا تختہ الٹے جانے اور ریپبلک گارڈ کے کمانڈر جنرل عبد الرحمان شیانی کو حکمران ملٹری کونسل کا سربراہ بنائے جانے کے بعد کی صورتحال پر بحث کی جائے گی۔ زیر اثنا امن و سلامتی کی افریقی کونسل نے اس انقلاب کی مذمت کرتے ہوئے فوجیوں کو 15 دن کی مہلت دی ہے کہ وہ بیرکوں میں واپس چلے جائیں اور اقتدار ملک کی آئینی انتظامیہ کے حوالے کر دیں۔ امریکہ، فرانس اور یورپی یونین نے اشارہ دے دیا ہے کہ اگر صدر محمد بازوم کو رہا کر کے اقتدار ان کے حوالے نہ کیا گیا تو نائجر پہ پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ اور اب کچھ کھیلوں کی خبریں۔ قطر فٹ بال فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ شیخ حمد بن خلیفہ بن احمد آل ثانی عرب فٹ بال ایسوسی ایشن برائے ایشیا کے نائب صدر کے عہدے اور 2025 تک کے لیے عرب فٹ بال ایسوسی ایشن کی کونسل کی رکنیت کے امیدوار ہیں۔ فیڈریشن نے اپنی ویب سائٹ پر شائع کیے گئے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ انتخابات اگلے ماہ اگست کی 10 تاریخ کو سعودی عرب میں ہونے والے عرب فٹ بال ایسوسی ایشن کے 27ویں اجلاس کے ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ قطر کی والی بال ٹیم انٹرنیشنل فیڈریشن آف دی گیم کی طرف سے جاری کردہ عالمی درجہ بندی میں 20ویں نمبر پر آئی ہے۔ والی بال انٹرنیشنل فیڈریشن نے اپنی ویب سائٹ پر اشارہ کیا ہے کہ قطری قومی ٹیم ان 3 ٹیموں میں سے ایک ہے جس نے اس درجہ بندی میں چلی اور امریکہ کی ٹیموں کے ساتھ ترقی کی ہے۔ اسد کی فٹ بال ٹیم عرب فٹ بال کلبوں کے شاہ سلمان کپ کے دوسرے گروپ مقابلوں کے دوسرے مرحلے میں 8 بروز اتوار شہزادہ سلطان بن عبد العزیز اسپورٹ سٹی میں سعودی عرب کے الہلال کلب کی ٹیم کا مقابلہ کرے گی۔ عرب فٹ بال کلبوں کے لیے یہ مقابلے ان دنوں سعودی عرب میں جاری ہیں۔ کوارٹر فائنل تک پہنچنے کے لیے دونوں ٹیموں کے لیے یہ میچ جیتنا ضروری ہے کہ دونوں ٹیمیں اپنا یہ میچ منفی برابری کے ساتھ شروع کر رہی ہیں کہ اسد کی ٹیم نے مراکش کے الوداد کلب کی ٹیم کے ساتھ میچ میں 1 پوائنٹ پر ہی اکتفا کر لیا تھا اور اسی طرح الہلال کی ٹیم لیبیا کے طرابلس کلب کے ساتھ کھیلے گئے میچ میں ٹائی کے جال میں پھنس گئی تھی۔ جوائنٹ اسپیشل فورسز کی قطر ایئر اسپورٹس کمیٹی کے تابع قطری اسکائی ڈائیونگ ٹیم نے اسپین میں منعقدہ 2023 کی ورلڈ ملٹری چیمپئن شپ سیزن میں 4 گنا ہم آہنگی کوادروپل کوہیشن کا گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔ انگلش ٹیم نیو کیسل کے نئے سیزن کی تیاریوں کے سلسلے میں برائٹن کو امریکہ میں کھیلے گئے ایک دوستانہ میچ میں 1-2 سے شکست دے دی ہے۔ گزشتہ سیزن میں نیو کیسل انگلش پریمیئر لیگ میں 4تھے اور برائٹن 6ٹھے نمبر پر رہا تھا۔ لاس اینجلس اولمپکس 2028 میں کرکٹ کی شمولیت کا امکانات بڑھ گئے ہیں اور برطانوی میڈیا کے مطابق امریکی ذرائع پر اعتماد ہیں کہ اولمپکس میں کرکٹ کو شامل کر لیا جائے گا، البتہ اس کا حتمی فیصلہ ستمبر میں کیا جائے گا۔ اس کا مزید کہنا ہے کہ کرکٹ سمیت 9 کھیلوں کی لاس اینجلس اولمپکس میں شمولیت کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1900 کے اولمپک مقابلوں میں برطانیہ اور فرانس کا کرکٹ میچ کھیلا گیا تھا اور اب 1900 کے بعد پہلی مرتبہ کرکٹ کو اولمپکس میں شامل کرانے کے لیے بھاگ دوڑ جاری ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ منصوبہ بندی شماریات کی اتھارٹی نے متعدد اشاروں کے کلسٹر سروے کے حتمی نتائج کے اعلان کے لیے اس سال کے اختتام کی تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ سوڈان اور پاکستان کے لیے قطر کی فوری امداد مہیا کر دی گئی ہے اور تنظیم اسلامی تعاون نے فوڈ سیکورٹی کے لیے دوحہ کی کوششوں کا ذکر کیا ہے۔
ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. نیوز ایڈیٹر سیف الرحمان، آپریٹر جابر الاحمد اور اسٹوڈیو سے انتخاب عالم و مہوش خان کو دیجیے اجازت. اللہ